چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کسی بھی ادارے کی مداخلت ہمارے اندر نہیں ہے، تو سامنے بیٹھے ہوا کراؤڈ نے شاید اس بات کو اس طرح سیریس نہیں لیا۔ سب سے زیادہ ذمہ داری تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پر عائد ہوتی ہے، ثابت کرنا ہے کہ ان پر یہ سب الزامات جھوٹ کا بلندہ ہیں۔ وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا ہمارے ادارے آخر کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ایفیڈیوٹ ان کے حوالے سے رانا شمیم صاحب نے دیا ہے، اس کے اندر عدالت میں پیش ہوں۔ اس ملک میں اگر وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، سٹنگ جج سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، تو ایک سابق چیف جسٹس بھی پرسنل کیپیسٹی میں پیش ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین، کل ایک سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے فیک ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آڈیو صحیح ہے۔ اس سے پہلے بھی دو معزز جج جو ہیں رانا شمیم اور ثاقب نثار کے درمیان جو ہے باتیں چل رہی تھی۔ رانا شمیم صاحب نے الزام لگایا کہ ثاقب نثار پہ کہ مریم نواز اور نواز شریف کو ثاقب نثار صاحب نے کہہ کے جو ہے سزا دلوائی 2018 کے الیکشن سے پہلے۔ اصل میں حقیقت کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق لاہور بار کے صدر بھی ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بھی ہیں، جی اے خان طارق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی، یہ ججز دو آمنے سامنے آ گئے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے؟ کل ایک آڈیو بھی سامنے آ گئی ہے، اس آڈیو سے لگ یہ رہا ہے کہ رانا شمیم صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ ٹھیک ہے۔ آپ ایز اے وکیل کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی بھائی، میں اس میں سب سے پہلے جو بات سمجھ رہا ہوں کہ ایک باقاعدہ منظم سازش کے تحت اداروں کو ملائن کرنے کی گیم شروع ہوئی ہے۔ اس ملک میں جب بھی کچھ مقتدر قوتیں ایسی ہیں جب اپنے لیے کوئی راستہ ہموار کرتی ہیں تو ان فٹ سٹیپس پر کام شروع کر دیتی ہیں۔ اور اس حوالے سے خاص طور پہ اگر آپ یہ بات کہیں کہ رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ آیا اور ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی، اور جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی اس کی ایک کنٹینیوٹی ہے جو آڈیو کیسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری تو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پر عائد ہوتی ہے کہ اب ان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ان پر یہ سب الزامات محض جھوٹ کا بلندہ ہیں، اور اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر پاتے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک قیاس ہوگا اور ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہوگا کہ ہمارے ادارے آخر کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سب سے پہلے ثاقب نثار صاحب کو چاہیے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ان کے حوالے سے رانا شمیم صاحب نے دیا ہے اس کے اندر عدالت میں پیش ہوں۔ اس ملک میں اگر وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں، سٹنگ جج سپریم کورٹ فائز عیسیٰ صاحب عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، تو ایک سابق چیف جسٹس بھی پرسنل کیپیسٹی میں پیش ہوں اور اس کے پاس بعد آ کر عدالت میں وضاحت دیں کہ آیا الزامات جو رانا شمیم صاحب نے عائد کیے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں، اور اگر وہ غلط ثابت ہوں تو پھر رانا شمیم صاحب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر وہ درست ہیں تو پھر وہ کوئی بھی شخص ہے چاہے وہ سابق چیف جسٹس ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ سر یہ بتائیے کہ ایز اے وکیل وکلا برادری کیا سوچ رہی ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں؟ ایز اے پرسنل آپ نے ان کو دیکھا، کیسے تھے وہ؟ کیونکہ آپ کے ساتھ کافی ملاقاتیں ان کی رہی ہیں، ایز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کام ہو بھی سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو تھی ایک پیار محبت تھا، نظر آتا تھا، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، خرابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار سے باہر نکل جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ثاقب نثار صاحب نے اپنے ادوار میں، اپنے دور میں بطور چیف جسٹس آف پاکستان کچھ ایسے بھی کام کیے جو قانون انہیں کسی طریقے سے سپورٹ نہیں کرتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سو موٹو کا وہ اختیار جو ہے وہ ایک اپنے دائرے سے باہر نکل کر بھی استعمال ہوا۔ جب ہم قانون کے دائرے سے باہر نکل کر، خاص طور پر کوئی جج جو ہے وہ اپنے آئین اور قانون سے باہر نکل کر کوئی رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، اس پر سوالات بھی بنتے ہیں، اور اب یہ ثاقب نثار صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ادارے کی ساکھ کے لیے اور اپنی ساکھ کے لیے خود کو اس سارے معاملے میں جو ہے وہ بے گناہ ثابت کریں۔ سر یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رانا شمیم کے حوالے سے کہ وہ جو ہے نون لیگ کے ساتھ ان کی جو ہے نا محبت پیار بڑا زیادہ، ان کا بیٹا بھی یہ بتا چکی ہیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی۔ یہاں پہ جو ثاقب نثار صاحب کا معاملہ ہے ان کی آپ تصویریں دیکھ لیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا ان کا میل جول رہا ہے، تو یہ دو جج دو پارٹیوں کے جج بن گئے ہیں، یہ سامنے چیز آ رہی ہے، اور دوسرے جو الزامات لگ رہے ہیں اس کے حوالے سے بڑے سخت الزامات لگائے ہیں ثاقب نثار صاحب کے اوپر کہ انہوں نے جو ہے مریم نواز اور نواز شریف، اور اس کی کنٹینیوٹی میں آپ نے جیسے کہا کہ ایک آڈیو آ گئی ہے، تو کیا سمجھ کے رہی ہے یہ کوئی اسکرپٹ پلان تو نہیں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو بات یہ ہے نا کہ اسکرپٹ یا پلان جو لکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے ہم ان معاملات میں الجھ جاتے ہیں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بطور چیف جسٹس جس دور میں جو بھی کام کیے اس میں سے کچھ آئین سے ماورا بھی تھے،
اور ان آئین سے ماورا اقدامات کی وجہ سے ہی آج ثاقب نثار صاحب پر یہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. باقی بات یہ آ گئی کہ پارٹیاں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری عدلیہ آج کسی طور پر بھی یہ تاثر دینے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے کہ وہ پولیٹیکلی پولوٹیڈ نہیں ہے یا اس کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں عدلیہ کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ عدلیہ بھی پرسوں چیف جسٹس آف پاکستان نے جب بڑے وثوق کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے ہم کسی بھی ادارے کی مداخلت ہمارے اندر نہیں ہے، تو سامنے بیٹھے ہوا کراؤڈ نے شاید اس بات کو اس طرح سیریس نہیں لیا. اور اس بات پر میں معذرت کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام اس وقت تک یقین نہیں کرے گی جب تک آپ اپنے عمل سے ثابت نہیں کریں گے. اب تک اسی جگہ پر وہاں بھی وہ بھی جج بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مشرف کو اس سارے پروسیس میں انڈیمنیفائی کیا، اور پھر ساتھ وہاں بیٹھ کے یہ کہا جائے کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، تو یہ بات ایک عام ملک کے پڑھے لکھے شخص کو کسی طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پریشر ہوتا ہے، جیسے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے کئی بات تو لوگ جو ہیں وکیل جو تھے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، نظر بھی آتی ہے. تو سر کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ جو آڈیو آئی ہے اس کا فرانزک نہیں ہونا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے یا وکلا برادری جو کہ اپنے ایک شان و شوکت کے لیے بڑی معروف ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جی وکلا پہ کوئی حرف نہیں آتا، ایک عدالت کا جو ہے احترام ہے، تو اس کو لے کے اس آڈیو کی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کوئی بھی کرے تحقیقات لیکن جو ہے نیوٹرل تحقیقات ہونی چاہیے. میں پھر یہی بات آپ سے عرض کروں گا کہ سب سے بڑی ذمہ داری اس میں ثاقب نثار صاحب کی ہے. اب تک ان کی جانب سے آج صبح تک ایک پٹیشن دائر ہونی چاہیے تھی جس کے اندر اس کے فورینزک کرائے جانے کا مطالبہ ہوتا اور اس کے اندر ایک ڈیٹیل انکوائری کرائی جاتی. ثاقب نثار صاحب جو ہے وہ اپنے موقف کو صرف اپنے من پسند صحافیوں تک نہ رکھیں، اب وہ پورے ملک کو جواب دہ ہیں، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور اس بات پر پٹیشن دائر کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ اور پلانٹڈ ہے تو پھر ان کو یہ بڑا ضروری ہے کہ عدلیہ کے وقار کے لیے اور اپنی ذات کے عزت اور تحفظ کے لیے ان کو اس پہ اب تک انیشیٹو لینا چاہیے. شاید وہ اس پر کوئی پٹیشن دائر بھی کر دیں، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن ان کو ابھی تک دائر کر دینی چاہیے تھی. کیونکہ اس سے پہلے بھی ملک میں جب جسٹس قیوم کی ٹیپس کا حوالہ ہوا اور جو سٹوریز آئیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر بھی کوئی منطقی انجام پہ وہ معاملہ پہنچا. اور خاص طور پہ ایک بات ہے کہ جب صورتحال تبدیل ہو رہی ہو، جب جوڈیشری میں یہ تاثر دیا جانا چاہ رہا ہو کہ ایک ایکیوز کی جانب سے کہ مجھے غلط سزا دی گئی، اور اس سارے سرکمسٹانسز کو کسی بھی حوالے سے کسی آڈیو کے بنیاد پر یا کسی پلانٹڈ ججمنٹ کے بنیاد پر اگر کسی شخص نے کل کو بینیفٹ لینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے اس سارے سینیریو کا ان لوگوں کو ہوگا جن کو عدالتوں سے ان الزامات کے تحت سزا ہو چکی ہے. اور جب عدالت کی انٹیگریٹی پر کوسچن آئے گا تو سب سے پہلا ریلیف اس ملزم کا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹڈ جوڈیشری نے کسی قسم کی سزا دی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سر. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہم احتساب کا اپنا کام پورا کر رہے ہیں، عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے اپوزیشن کو، نون لیگ کو خاص طور پہ، اور جو خلل ہے بیچ میں احتساب کے وہ عدالتوں کی طرف سے ہے. عدالت جو ہے اپنا کام صحیح نہیں کر رہی، یہ کئی بار ان کے وفاقی وزیر کہہ چکے ہیں، لیکن پھر بھی بعد توہین عدالت کے ڈر سے وہ گول مول کر جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہے خلل موجود؟ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں خلل پروسیکیوشن میں ہے. خلل سب سے بڑی جو کمی ہے وہ نیب ڈپارٹمنٹ میں ہے. پریکٹیکلی نیب نے کبھی بھی آج تک کوئی ریفرنس اس طریقے سے مرتب ہی نہیں کیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دلانا چاہتے ہیں. نیب تو ایک منی کلیکشن کا ادارہ ہے، وہ جرائم کی سزا کرا ہی نہیں رہا. نیب کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ لوٹڈ رقم رہے. اس کے پریمبل میں بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نیب کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لوٹڈ منی کی ریکوری ہے. یہ دو ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہیں. اگر میرے ذہن میں بطور انویسٹیگیشن افسر صرف ریکوری ہوگی تو میں کسی طور پر بھی مقدمے کے بقایا ایویڈنس کو جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوگی وہ کلیکٹ نہیں کروں گا. نیب کے اندر نااہل قسم کے انویسٹیگیشن آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں جو فوجداری قوانین سے بالکل نابلد ہیں. ان کو چلان مرتب کرنا نہیں آتا، ان کو ریفرنس کے اندر بنیادی قانونی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنی نہیں آتی. نیب
मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ एक रिकवरी यूनिट के तौर पे काम कर रहा है, वो मुल्क में जराइम में कमी के हवाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रहा। सर कल एक आसमा जहांगीर के जो ताज़ाती रेफरेंस था वहाँ पे देखा गया कि लास्ट पे जो है नवाज शरीफ की तकरीर जो उससे इख्तिताम पजीर हुआ, उससे फवाद चौधरी साहब भी नाराज़ हुए और आए नहीं, और नून लीग के जो हैं रहनुमा मौजूद थे। क्या समझते हैं आप कि एक ऐसा बंदा जो कि अदालतों को ही मतलूब है, तो क्या उसकी होनी चाहिए थी तकरीर लास्ट पे? क्या समझते हैं आप, कैसे देखते हैं एज अ वकील? देखिए, आसमा जहांगीर के अगर एजेंडे को फॉलो करना है और आसमा जहांगीर के थॉट को लेकर चलना है, तो मैं समझता हूँ उस तकरीर के अंदर कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आसमा जहांगीर इस मुल्क की सबसे बड़ी बुनियादी इंसानी हकूक़ की दाई है, और आप पर कोई भी इल्ज़ाम हो वो आपके इज़हार राय के हक़ को किसी तरीके से जो है वो ज़ब्त नहीं करता। हर पॉलिटिकल, मेरा ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन चूँकि आपने सवाल किया तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि सियासी पार्टियाँ अब अपने अपने ज़ाती मफाद के लिए जिस तरीके से जुडिशरी को इन्वॉल्व कर रही हैं, इसके नताइज बड़े हौलनाक निकलेंगे, और इस मुल्क में जो रहा सा अदलिया पर एतमाद है, अगर वो भी उठ गया तो यहाँ पर खुदा न खास्ता अनारकी और क्यास को कोई भी नहीं रोक सकता। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मशवरा वकला बरादरी की जानिब से चीफ जस्टिस साकिब, जैसे आपने पहले भी कहा, कोई ऐसा मशवरा, देखें ये बात सारी वकला बरादरी की है, तो इस हवाले से कोई मशवरा देना चाहें, क्या कहेंगे? देखिए, वकला बरादरी को सबसे पहले तो ये चाहिए कि हमें 2007 की तहरीक से सबक सीखना चाहिए। कुछ हालात सामने नज़र आ रहे होते हैं, कुछ पस दीवार होते हैं। इस सूरत हाल में जब तक वो हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर सामने ना आ जाएं, अपने मजमूई तासुर और रद्द अमल देने से बिल्कुल गुरेज़ कीजिए। अभी तक पिक्चर बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है। हम किसी सूरत भी अब दोबारा उसी तरीके से इफ्तिखार चौधरी की तहरीक की जानिब दोबारा बेवकूफ़ बनने को हरगिज़ तैयार नहीं है। जब तक मुल्क में हकीकी आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी, और वो लोग जो इसकी दौड़ में जो इसकी लीड करने का ख्वाहिश रखते हैं, अगर वो अपने अमल और अपने किरदार से ये बात साबित नहीं कर सकेंगे कि वो असल में आइन और मुल्क के फॉलोअर हैं और मुल्क के साथ वफ़ादार हैं, मैं समझता हूँ कि वकला को इस मामले में कतई तौर पर किसी एक फरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। आपको लग रहा है कि अदालतें जो हैं अब सियासी हो रही हैं, ऐसा अभी ये तासुर है? मैं समझता हूँ कि ये तासुर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अदालतों में, ख़ास तौर पे नैब की अदालतों में डिक्टेशन आती है, और नैब की अदालतों के अंदर ये मुकदमे जो हैं किसी की मर्ज़ी के मुताबिक मुलतवी किए जाते हैं, किसी की मर्ज़ी के मुताबिक रिलीफ दिए जाते हैं। इवन नैब के जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार जो है वो बिल्कुल मेरिट से हटकर है। इसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इसलिए इतने ज़्यादा रखे गए हैं कि नैब के जो जजेस हैं वो एक एजेंडे को फॉलो करते हैं, वो इंसाफ को फॉलो नहीं करते। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि जी खान तारिक साहब की बातें वकला बरादरी को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। साकिब निसार की जानब से जो एक ऑडियो लीक हुई है, उनको यही मशवरा है कि वो खुद अदालत में पेश हों या पटिशन दायर करवाएं, और जैसे भी हैं इस मामले को जो है फ्रांसी करवा के जो हकीकत है वो अवाम के सामने आनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अवाम का एतमाद है वो अदालतों पे है। किसी के साथ भी अगर ज़्यादती होती है तो वो यही कहता नज़र आता है कि मैं आपको कोर्ट लेके जाऊँगा, तो कोर्ट में लेके जाने का मतलब यही होता है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। और लेकिन अगर जजेस के बारे में ऐसी बातें सामने आएंगी तो अवाम का जो एतमाद है वो अदालतों से भी उठ जाएगा। तो वाकई बिल्कुल जी खान तारिक साहब ने भी ये बात की कि अनारकी की जो सूरत हाल है वो पैदा हो जाएगी। आज की वीडियो के साथ मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।